سلسلہ معرفت انبیاء علیہم السلام و ائمہ ہدیٰ علیہم السلام گزشتہ گفتگو ہماری جہاں تک پہنچی تھی، اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، اور ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ اب سوال یہ ہے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے سجدے سے انکار کیوں کیا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ خود اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہ کیا، کیوں انکار کیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ نے قرآن میں شیطان کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بیان کی۔ جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو حضرت آدم کو سجدہ کرے، اللہ کہہ رہے کس چیز سے منع کیا، کس چیز نے تجھے روکا کہ آدم کو سجدہ کرے، جبکہ میں اللہ نے تجھے حکم دیا، میرے حکم کے سامنے تو رک گیا۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ، شیطان کہتا ہے بارہ الہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تکبر، غرور، کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بارہ الہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا۔ تو وہ سمجھ رہا تھا کہ جو آگ ہے وہ مٹی سے افضل ہے۔ کیوں وہ سمجھ رہا تھا؟ چونکہ آگ روشن ہے، آگ جلتی ہے تو وہ بلندی کی طرف جاتی ہے، تو خاک کو اگر پھینکا جائے تو وہ نیچے رہتی ہے اور خاک پست ہے۔ تو خاک یعنی عام طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مٹی ہو گیا، یعنی خاک کہتے ہیں اس پہ خاک ڈالو، مٹی ڈالو۔ تو شیطان یہ سمجھ رہا تھا آگ ایک روشن وجود ہے، ایک بلند ہونے والا ہے، تو لہٰذا خاک جو ہے ایک پست چیز ہے، تو لہٰذا میں مٹی سے افضل ہوں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو خاک میں وہ فضیلت اور شان نہیں ہے جو مٹی میں، کیونکہ خاک کا کام ہے جلا کر راکھ کر دینا۔ خاک جو ہے وہ جلاتی بھی ہے، آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ جلا بھی دیتی ہے، اور آگ کو ختم کرنے کے لیے مٹی بھی ڈال دیں تو وہ آگ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی جگہ پر آگ نقصان پہنچا رہی ہو تو وہاں پر مٹی ڈال سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خاک جو ہے بنسبت آگ کے اللہ نے خاک میں انسان کو رزق کا وسیلہ بنایا، مٹی میں۔ آپ دیکھ لیں زمین میں پھل، پودے، درخت، یہ کھیت، یہ زراعت، یہ ہریالی، یہ ساری ہمارے لیے جو فصلیں ہیں، گندم ہیں، اناجیں ہیں، جو پھل ہیں، جو سبزی ہیں، فروٹس ہیں، یہ ساری چیزیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ اللہ نے ان کا جو سلسلہ رکھا ہے وہ کیا ہے؟ مٹی میں۔ تو یہ مٹی میں یعنی ان کی اللہ تعالیٰ نے پیدائش رکھی، تو لہٰذا وہ قیاس کر رہا تھا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں اول من قاس ابلیس، امام فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے قیاس کی وہ کون ہے؟ وہ شیطان نے قیاس کی کہ میں افضل ہوں، میں خیر ہوں، اپنے آپ کو بہتر کا، یعنی حکم خدا کے سامنے وہ اپنی قیاس آرائیوں سے کام لے رہا ہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہا۔ تو ہمیں یہاں پر یہ میسج ملا، جو لوگ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش اور مرضی کو سامنے رکھتے ہیں وہ قیاس سے کام لیتے ہیں اور وہ شیطان کے راستے پہ۔ اور اسی طرح سے
جو نبی اور آل نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی بجائے اپنی خواہشات اور اپنی من پسند چیزوں کو بیان کر کے ان کے اوپر زندگی گزارے، وہ بھی شیطانی راستے پر ہے۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو شیطان ہے یہ اس نے قیاس سے کام دیا۔ تو اب جو ہے یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، یہ جو سجدہ کیا تھا ملائکہ نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ عبادت کی۔ سوال کیا گیا کہ عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں یہ جو سجدہ ہوا ہے کائنات میں سب سے پہلے سجدہ کس مقام پر ہوا کائنات میں؟ اس کا جواب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علیہ امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ زمین کا پہلا ٹکڑا جس پر اللہ کی عبادت ہوئی وہ پشت کوفہ یعنی نجف اشرف، جہاں پر آج مولا علی علیہ السلام دفن ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر فرشتوں نے اللہ کو سجدہ کیا۔ تو لہٰذا جب اللہ کو سجدہ کیا ملائکہ نے، تو اب ملائکہ تو ہر جگہ تھے، چونکہ زمین بھی خلق ہو چکی تھی، آسمان بھی تھے، سب تھے، تو تمام فرشتوں نے ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پہ سجدہ کیا۔ لیکن حضرت آدم جس مقام پر تھے وہیں پر تھے، سجدہ تو ہر طرف ملائکہ نے کیا نا، لیکن اس روایت سے یہ استفادہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے سجدہ کرنے والے تھے وہ نجف اشرف کی سرزمین پہ ملائکہ نے سجدہ کیا۔ تو بہرحال اب شیطان کے سجدہ ترک کرنے کی وجہ جو ہے، شیطان نے سجدہ کیوں چھوڑا، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان کی۔ پہلے یہ کہ اللہ نے سوال کیا کہ تو نے سجدے کا انکار کیوں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان کے سجدہ ترک کرنے کی وجہ اللہ نے قرآن میں کیا بیان کی۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس روایت ہے سید الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابی ابو سعید خدری، انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے استکبرت ام کنت من العالین، سورہ صاد آیت نمبر 76، یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کی تفسیر کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، یہ تو ہمیں کلیئر کر دیں۔ تو اس وقت سید الرسول نے آپ نے فرمایا کہ یعنی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ کیا تیرا سجدے سے انکار کرنا تکبر کی وجہ سے ہے یا تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہو گیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا استکبرت ام کنت من العالین، یعنی اے شیطان، یہ جو تو نے سجدہ چھوڑا ہے یہ تیرا سجدہ چھوڑنا تکبر کی وجہ سے ہے یا تو بلند اور عالی لوگوں میں سے ہے جن کو یہ حکم نہیں تھا سجدہ کرنے کا؟ تو سید الرسول سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اس آیت مجیدہ کی تفسیر سمجھائیں، تو وہ عالین کون ہیں جن کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا؟ تو اس وقت سید الرسول نے اپنی زبان وحی سے فرمایا کہ جو ملائکہ سے اعلیٰ ہیں یعنی ان سے افضل اور خیر ہیں، وہ آپ نے فرمایا انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، وہ ہم پنجتن پاک ہستی ہیں جو فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو ہم آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے عرش کے پردے میں ہم تھے، ہمارا نور تھا، خدا کی تسبیح کرتے تھے، فرشتوں نے ہماری تسبیح سے اللہ کی تسبیح سیکھی۔ جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تو فرشتوں کو حکم دیا آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، یعنی حضرت آدم کے وجود کو قبلہ بنایا گیا، سجدہ اللہ کو تھا، سجدہ کرو، اور ہمیں سجدے کا حکم نہیں ملا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہمیں سجدے کا حکم، چونکہ حکم دیا ہے ملائکہ کو، اور جو ملائکہ کی صف میں تھے، تو ہم جو تھے وہ انوار خمسہ
ملائکت سے افضل ہے، ہمیں حکم نہیں ملا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ تو ابلیس کو حکم تھا، ابلیس کو حکم اس لیے تھا کہ یہ فرشتوں سے عالی نہیں تھا، تو لہذا یہ جنوں میں سے تھا اور یہ فرشتوں کی صف میں تھا، تو اس وجہ سے تو جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اس کو کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے کیا سزا دی؟ جنت سے نکال دیا اور اس پر لعنت کی۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منہا فإنک رجیم۔ سورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا؟ اس آیت مجیدہ میں اللہ نے واضح پیغام دیا، فرمایا اے شیطان جنت سے نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے شیطان کو، کیا کہہ رہا ہے؟ تو مردود ہے، یعنی جنت سے نکل جا، تو مردود ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اے شیطان قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہے۔ اب ذرا غور کریں، دیکھیں شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو جنت سے باہر نکال دیا اور اس کو لعنت کے قابل بنا دیا قیامت تک کے لیے، ایسے کہ نہیں؟ یعنی ہمیں اس آیت نے یہ میسج اور پیغام دیا، اگر جنت میں رہتے ہوئے، چونکہ شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا نکل جا، کہاں سے؟ جنت سے۔ یعنی جنت میں اگر شیطان رہ کر سجدے کا انکار کر رہا ہے تو اللہ بتا رہا ہے اب تو اس قابل نہیں ہے کہ میری جنت میں رہے۔ یعنی خدا کے سجدے کا انکار کرنا لازم ہے کہ انسان جنت سے باہر نکل جائے۔ تو اگر شیطان ایک سجدہ چھوڑ دے تو اس کو جنت سے نکال دیا جائے، اور جو لوگ آج تک جنت میں گئے نہیں ہیں اور وہ سجدوں پہ سجدے چھوڑ دیں اور وہ کہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، بھئی جو جنت میں تھا ایک سجدے چھوڑنے سے اللہ نے اس کو جنت سے باہر نکال دیا، اور جو روزانہ سجدوں پہ سجدے چھوڑ دے اور جنت کی امید میں بیٹھا ہو وہ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہے ہیں خبردار، اگر شیطان کو ایک سجدے کے چھوڑنے سے میں جنت سے نکال سکتا ہوں تو اگر کئی سجدے چھوڑ کر آؤ گے خبردار جنت میں کہ خواب نہ دیکھو، تو یہ تمہاری صرف آرزویں رہ جائیں گی۔ تو یہاں پر دیکھیں شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اللہ نے لعنت کے قابل بنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اللہ نے اس کو لعنت کے قابل بنا دیا۔ اب دیکھیں جب حضرت آدم کو سجدہ کس نے کیا؟ فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم کی طرف منہ کر کے۔ سجدہ کس کو تھا؟ اللہ کی ذات۔ منہ کس کی طرف تھا؟ حضرت آدم کی طرف۔ جب ملائکہ نے سجدہ کیا تو اس وقت پروردگار نے فرمایا کہ اے آدم اب آپ ملائکہ کو سلام کریں۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی پابندی کی ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ بھی ان کا احترام کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اٹھے اور ملائکہ کو آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیا، اور پھر ملائکہ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جواب دیا۔ تو انہوں نے جب جواب دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، خدا کی طرف سے آواز پیغام ملا، اے آدم یہ جو سلام آج یہ جو سنت تم نے قائم کی ہے، جو سلام کیا ہے، اور یہ ملائکہ نے جو جواب دیا ہے، اب یہ تیری ذریت میں اور تجھ میں یہ قیامت تک یہ سنت باقی رہے گی۔ تو دیکھیں اب سلام نام ہے سلامتی کا، یعنی جو بندہ کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، اس کا مطلب ہے سلام من اللہ، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو ملائکہ اگر سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ ان پر سلامتی کروا رہا ہے، بھجوا رہا ہے حضرت آدم سے۔ تو یہاں پر اس میں یہ پیغام ملا، جو سجدے گزار ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے سلامتی اور خیر کا حقدار بنتا ہے۔
تو لہٰذا انسان کو سجدے گزار بننا چاہیے. جی صلوات پڑھیں محمد. لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ ہمیں جو ہے اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اچھا یہاں پر جو ہے روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ سے اپنی توجہ ہٹا کے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام متوجہ ہوئے اپنی ذریت کی طرف. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو باہر نکالا. روایت میں ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو ان کی پشت سے باہر نکالا. جب ان کی پشت سے ان کی ذریت کو ان کی صلب سے باہر نکالا تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے اپنی ربوبیت اور اپنی توحید کا عہد لیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں سے ایک گروہ دیکھا, ان میں نور چمک رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب ملا یہ تمہارے فرزندوں میں سے پیغمبر لوگ ہیں. اے آدم تمہارے ذریت میں یہ وہ گروہ ہے, یہ جو نور ہے نا یہ وہ ہیں کہ جو پیغمبر نبی بنیں گے, پیغمبر. اور حضرت آدم نے پوچھا یہ کتنے ہوں گے؟ تو جواب ملا کہ 1,24,000. یعنی اے آدم تمہارے سمیت تمہاری پشت میں سے جو پیغمبر ہیں یہ سارے کتنے ہیں؟ 1,24,000. تو جس میں 315 رسول ہیں اس روایت میں بیان کیا. اگرچہ ہمارے پاس جو مشہور ہے وہ کیا ہے, رسول کتنے ہیں؟ 313 ہے. تو بہرحال اس روایت میں جو عدد بیان ہوا ہے وہ 315 کا ہے. تو اب حضرت آدم نے پوچھا ان میں سے جو روشن نور ہیں, جو میری ذریت میں سے جو پشت سے جو نور نکلے ہیں ان میں سے جو روشن نور ہیں یہ کس کے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا وہ سب سے بہتر ہیں ان میں. تو حضرت آدم نے کہا یا اللہ جو سب سے بہتر ہے میری ذریت میں سے یہ کون سا نبی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ تو اس وقت آواز قدرت آئی اے آدم جو تیری ذریت میں سب سے پیغمبروں میں سب سے بہتر یعنی افضل ہیں اس نبی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ رسول ہے یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا حضرت آدم آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ اس پر ایمان لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم آپ پھر بھی فرض ہے کہ آپ کیا کریں, اس نبی پر ایمان لیں. تو جب انہوں نے حضرت آدم نے سید الرسل کی نور نبوت کو دیکھا تو آپ ایمان لے آئے. انہوں نے اظہار ایمان کیا تو یعنی یہ ایک عظمت کا پہلو تھا رسول اللہ کے لیے کہ یعنی جن کی ذریت سے سید الرسل کا نور نظر آیا یعنی حضرت آدم بھی انہی کی نبوت کا جو ہے وہ اقرار کر رہے. تو لہٰذا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے زمین کو تیار کیا گیا اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہستی مبعوث ہوں گی یعنی جن کو اٹھایا جائے گا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس ہستی کو جنتی لباس فرشتے پہنائیں گے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کو بہشت کی سواری پہ بٹھا کر ان کو موقف کے مقام پر لائیں گے اور سب سے پہلے جو شفاعت کرنے والے ہوں گے وہ رسول اللہ ہوں گے. اور کہا کہ اے آدم تیری کنیت تیری ذریت میں سے اس افضل اور اشرف انسان کے نام پر رکھی ہے یعنی تیری کنیت ابو محمد. حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ ابو محمد. تو لہٰذا یہ کنیت عرب میں رکھی جاتی ہے اور یہ جو ہے روایات میں اس کی بہت تاکید ہے یعنی انسان جب نام رکھے تو اس کی کنیت بھی بچے کی رکھنی چاہیے. تو اس کی روایات میں بہت تاکید ہے جیسے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی کنیتیں موجود ہیں, رسول اللہ کی کنیت موجود ہے. تو یہ جو ہے تو اس وقت جو ہے یعنی یہ فضیلت جو ہے حاصل. تو اب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم تیری ذریت میں جو سب سے افضل و اشرف نبی ہیں ان کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے اور
تو اور ان کے فضائل، ان کی فضیلت اور شان یہ ہے کہ اے آدم وہ تجھ پر جنت میں جانے میں یعنی سبقت کریں گے. تو یہ جب یہ بیان کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب رسول اللہ کی یہ عظمت اور شان کو سنا تو آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی، میں اس اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے ایسی ہستی کو میری ذریت سے پیدا کیا کہ جس کے ان فضائل کو اللہ نے فضائل کے ساتھ، یعنی میری ذریت میں سے میرے فرزند کو اللہ نے صاحب فضائل و کمالات کے ساتھ اللہ نے خلق کیا، اور مجھ پر جنت جانے پر اس کو اللہ تعالیٰ سبقت دے گا. اور حضرت آدم نے کہا کہ میں اس بات پہ حسد نہیں کرتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی میری ذریت میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ عظمت اور یہ فضیلت ان کو عطا کرے. مل کے صلوات پڑھیں محمد. لہٰذا یہاں پر جو ہے اب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ بات تھی سجدے کے حوالے سے. یہاں پر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب خلقت مکمل ہوئی، کیونکہ مکمل ہونے کے بعد ہی سجدے کا حکم آیا تھا اور شیطان نے انکار کیا، تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت مکمل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات کیا کی؟ سب سے پہلی بات کیا کی؟ عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سب سے پہلی بات کون سی؟ تو اس کا جواب امام محمد باقر علیہ السلام. امام فرماتے ہیں کہ کتاب امام علی یعنی مولا علی کی کتاب تھی جس میں یہ موجود ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کے جسد میں روح ڈالی، یعنی جب روح کا تعلق جسم کے ساتھ قرار پایا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے دماغ میں جب روح آئی، یعنی آپ کے دماغ میں زندگی آئی، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے روح آئی تو انہوں نے چھینک ماری، چھینک لی. تو جب چھینک آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی رحم. تو لہٰذا اس لیے معصومین نے بھی یہ تعلیم دی کہ جب کسی کو انسان کو چھینک آئے تو انسان جو الحمدللہ پڑھے، تو یعنی وہ کئی بیماریوں کے دفع ہونے کے لیے مفید ہے چھینک. تو بہرحال وہ آداب کی روایات میں موجود ہے. تو اب یہاں پر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت مکمل ہونے کے بعد یہ یعنی سب سے پہلی بات جو تھی وہ اللہ کی حمد. اب سب سے پہلی بات کیا تھی؟ اللہ کی حمد، یعنی اللہ نے یرحمک اللہ کے ساتھ دعا دی. حضرت آدم نے الحمدللہ کہا اور حضرت آدم کے اس الحمد پڑھنے پر، اللہ کی تعریف کرنے پر اللہ نے دعا دی. اور خلقت کے مکمل ہونے کے بعد اب دوسرا سوال، خلقت کے مکمل ہونے کے بعد حضرت آدم نے جب عرش کی طرف دیکھا، نہیں دوسرا سوال کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کے وجود میں روح ڈالی، یعنی روح کا جسد سے تعلق قرار پا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا جملہ تھا آپ نے سنا کہ اللہ کی حمد کی. تو انہوں نے سب سے پہلے دیکھا کیا؟ تو اس کا جواب جو ہے جو ملتا ہے کہ حضرت آدم کی خلقت کے مکمل ہونے کے بعد حضرت آدم نے عرش کی طرف دیکھا. تو عرش کی طرف جب دیکھا تو 5 انوار نظر آئے. حضرت آدم علیہ السلام کو 5 انوار نظر آئے اور عرض کی بار الہ یہ کون ہے؟ یہ جو 5 نور ہیں یہ کون ہیں؟ تو اس وقت خدا کی طرف سے جواب ملا ہؤلاء خمسہ من ولدک لولاہم ما خلقتک ولا خلقت الجنہ ولا النار ولا العرش ولا الکرسی ولا السماء ولا الارض ولا الملائکہ ولا الجن ولا الانس.
جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کی طرف دیکھا اور پوچھا بار الہ یہ کون ہیں، ایک نور دیکھے، 5 انوار دیکھے، کہا بار الہ یہ کون ہیں؟ تو آواز قدرت آئی، یہ تیری نسل سے، تیری اولاد میں سے ہیں، اے آدم اگر ان کو خلق نہ کرتا تو میں جنت کو بھی خلق نہ کرتا، اگر ان 5 تن پاک کو خلق نہ کرتا تو میں جہنم کو بھی خلق نہ کرتا، اگر ان 5 تن پاک کو خلق نہ کرتا تو میں عرش کو بھی خلق نہ کرتا، میں کرسی کو بھی خلق نہ کرتا، آسمانوں کو بھی خلق نہ کرتا، زمینوں کو بھی خلق نہ کرتا، آسمانوں کو بھی، فرشتوں کو بھی خلق نہ کرتا، جنوں کو بھی خلق نہ کرتا، اور انسانوں کو بھی خلق نہ کرتا۔ یعنی کائنات اگر خلق ہوئی ہے تو وہ محمد والے محمد کی محبت کے صدقے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیض کیا، جاری کیا ہے انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، جنت کو، جہنم کو، یہ جو ساری چیزیں بنائی ہیں یہ محمد والے محمد کی محبت اور عظمت کو سامنے رکھتا۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو خطاب ہوا آدم عرش پر نظر کرو، اللہ کی طرف سے خطاب، اے آدم عرش کی طرف نگاہ کرو۔ تو جب حضرت آدم نے عرش کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرش پر نور سے 2 لائنیں لکھی ہوئی دیکھی۔ عرش خدا پر کیا تھی؟ 2 لائنیں تھیں۔ پہلی لائن میں تھا لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ محمد نبی الرحمہ وعلی مفتاح الجنہ، یہ پہلی لائن، لا الہ الا اللہ محمد النبی الرحمہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت ہیں، اور علی جنت کی چابی، یہ پہلی لائن تھی۔ اور دوسری لائن تھی وَعَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَرْحَمَ مَنْ وَالَاهُمَا وَأُعَذِّبُ مَنْ أَعْدَاهُمَا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری لائن میں لکھا مجھے اپنی ذات کی قسم، میں اللہ ارحم ان ارحم من والاہما، اللہ کی طرف سے دوسری عرش پر جو دوسری لائن لکھی تھی خدا کی طرف سے یہ تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے محبت اس پر رحم کروں گا جو محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ سے محبت کریں گے، اور اللہ کہتے ہیں میں ان لوگوں کو عذاب دوں گا جو محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ سے بغض رکھیں گے، ان سے دشمنی رکھیں گے۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرش کے دامن میں یہ رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام کی عظمت و شان کو اس طرح نمایاں کیا۔ ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں اولاد آدم میں ایک دن جو ہے یہ بات شروع ہوئی کہ کون افضل ہے۔ حضرت آدم کی اولاد ایک دن جمع ہوئی، یعنی کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کی جب آل اولاد ہو گئی، بہت زیادہ وقت گزر گیا، تو ایک جگہ پہ حضرت آدم کی آل اولاد بیٹھی تھی، یہ بحث کر رہی تھی کہ ہمارے بابا حضرت آدم افضل ہیں یا فرشتے مقرب افضل ہیں یا حاملان عرش افضل ہیں، کون افضل ہے؟ تو اولاد آدم میں یہ بحث ہو رہی تھی۔ تو اس وقت اس محفل میں حضرت ہبت اللہ یعنی حضرت شیس علیہ السلام جو نبی تھے وہ داخل ہوئے، اس محفل میں آئے، سلام کیا، آپ بیٹھ گئے، لوگوں کی یہ بات جاری تھی۔ تو اس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ کون افضل ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام اٹھے اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہے، کہا کہ بابا آپ بتائیں کہ کون افضل ہے، حاملان عرش فرشتے افضل ہیں، مقرب فرشتے افضل ہیں، آپ افضل ہیں، کون افضل ہے؟ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں جو ہے جب میں نے عرش کی طرف دیکھا تھا تو اس وقت عرش کے خدا پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وآل محمد خیر من بر اللہ، یعنی بسم اللہ لکھی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا کہ محمد وآل محمد اللہ کی مخلوق میں سے بہترین مخلوق ہے، یعنی یہ عرش کے دامن میں یہ بات کی تھی۔
تو یہاں تک جو ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا دیکھا، اس کے بارے میں مختلف ہمارے پاس یہ روایات تھی کہ وہ پنجتن پاک کے نور کو دیکھا، یا انہوں نے تحریر دیکھی جس میں مولا علی اور سید الرسل کی فضیلت اور عظمت کا پہلو۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم کا نام کس نے رکھا؟ کیونکہ حضرت آدم بھی جب خلق ہوئے نام بھی تو کسی نے رکھنا ہے، تو نام کس نے رکھا؟ تو جواب جو ہے اس کا خود قرآن میں ہمیں جواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا جواب دیا؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا یا آدم مسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں داخل ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خطاب کیا تو کس نام سے؟ آدم کے نام سے۔ آدم نام سے جب خطاب کیا تو معلوم ہوا یہ نام کس نے رکھا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ نام رکھا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اور امام علی علیہ السلام نے بھی جواب دیا کہ یہ تو تھا کہ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے نام رکھنے کی وجہ بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تو نام آدم رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے نام آدم تو رکھا، تو وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا؟ جیسے لوگ رکھتے ہیں نا، کسی کا نام رکھتے ہیں، مثلا علی رکھتے ہیں، حسین رکھتے ہیں، کوئی بھی نام رکھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مثلا فلاں امام کی نسبت سے، فلاں امام کی محبت میں، فلاں شخصیت کی نسبت سے نام۔ تو حضرت آدم کا نام کس وجہ سے رکھا؟ آدم علیہ السلام کا نام کس وجہ سے رکھا؟ تو اس کا جواب امام علی علیہ السلام نے دیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم کو زمین کی سطح سے یعنی خاک سے پیدا کیا گیا تھا، جس کو کہتے ہیں عدیم الارض۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو عدیم الارض بھی کہا جاتا ہے، یعنی زمین کی سطح سے حضرت آدم علیہ السلام کی خاک کو جو جسم بنانے کے لیے زمین کی سطح سے مختلف حصوں سے خاک کو اٹھایا گیا، تو لہٰذا اس لیے ان کو عدیم الارض کہتے ہیں۔ تو زمین کی سطح یعنی ایک قسم کی زمین کی کھال، تو اس لیے آدم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بدن پر کھال ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم اس وجہ سے بھی کہتے ہیں، آدمی جیسے ہم کہتے ہیں آدمی یعنی کھال والا، تو لہٰذا اس نسبت سے بھی یعنی تو آپ کی خلقت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی چونکہ مٹی سے ہوئی، تو اس وجہ سے ان کو آدم کا نام دیا گیا۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے ساتھ کس کی خلقت ہوئی؟ بی بی حوا کی۔ تو حضرت حوا کی خلقت کیسے ہوئی؟ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ بی بی حوا کی خلقت کیسے ہوئی، چونکہ اس کے بارے میں بھی لوگوں کے مختلف نظریات ہیں، تو کوئی کسی طرح سے بیان کرتا ہے۔ تو حضرت حوا کی خلقت کے بارے میں سوال کیا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کا صحابی کہتے ہیں کہ فرزند رسول لوگوں نے امام جعفر صادق لوگوں نے جو ہے حضرت حوا کے بارے میں جو نظریہ اختیار کیا ہوا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام روایت میں جب یہ ہے کہ اس نے امام سے یہ بی بی حوا کے بارے میں پوچھا، امام علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ لوگ کیا کہتے ہیں بی بی حوا کے بارے میں؟ تو اس نے عرض کی فرزند رسول لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ لوگوں میں یہی مشہور ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے خلق کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں خدا اس سے بلند اور برتر ہے، خدا اس سے بلند ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے بنایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی اور چیز سے نہیں بنا سکتا، اللہ عاجز ہے، اسی سے ہی بنا سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ایسا کہے وہ قائل ہے کہ خدا قدرت نہیں رکھتا، اور طعن و طنز کرنے والوں کو اعتراض کا موقع دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا سبب ہے کہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ خدا اور ہمارے
اور ان کے درمیان خدا ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. یعنی امام کا شاید اس میں مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسی باتیں کرتے ہیں, خدا ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. کیا مطلب؟ امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی لوگوں نے نظریات اپنی طرف سے ایجاد کر لیے ہیں, یعنی ہم وارثان دین سے پوچھ کے اپنے اعتقادات اور اپنے احکام کا حل تلاش نہیں کرتے. تو یعنی امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ خدا قیامت والے دن فیصلہ کرے گا لوگوں اور ہمارے درمیان اپنی مرضی کے ساتھ. وہ جس چیز کو, جس نظریے کو اپنا لیں, جس کو درست بنا لیں, تو لہٰذا ان کے ہمارے درمیان فیصلہ ہو. تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو, تو حضرت آدم کو نیند آ گئی. حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ آیا. تو اسی حالت میں ایک نئی خلقت کو اللہ نے پیدا کیا. حضرت آدم پر نیند طاری ہوئی اور اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا, جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کی طرف ساکن کیا ان کو, اور کہا کہ عورتیں مردوں کی اس لیے پاؤں کی طرف ساکن کیا نیچے کی طرف تاکہ عورتیں مردوں کی فرما بردار رہیں. پھر حضرت حوا نے حرکت کی جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے. جب بی بی حوا نے حرکت کی, ان میں بھی روح آ گئی, تو حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے. بی بی حوا کو ندا ملی کہ آدم سے جدا ہو جائے. بی بی حوا کو خدا کی طرف سے ندا ملی, آدم سے جدا ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام نے بی بی حوا کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ بی بی حوا جو ہے وہ خوبصورت خاتون ہے اور انسانی جسم, یعنی حضرت آدم کی طرح انسانی جسم رکھنے والی ہے. تو اور یہ دیکھا کہ یعنی میں جو ہوں وہ مرد ہوں, تو یہ میری جنس میں ایک عورت نظر آ رہی ہے, جیسے سر کے بال اور شکل و صورت میں یعنی فرق ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بی بی حوا سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو بی بی حوا نے ان کو زبان میں جواب دیا کہ میں اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہوں کہ جسے تم دیکھ رہے. حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی, یہ خوبصورت مخلوق کون ہے؟ اے اللہ, یہ خوبصورت مخلوق کون ہے جو میرے لیے باعث انس ہے, جس کی طرف میں دیکھتے ہوئے مجھے ایک انس یعنی ایک اچھا میں جو ہے وہ فیل کر رہا ہوں. تو اس کو دیکھنے سے مجھے تنہائی کی وحشت ختم ہو گئی. تو اللہ کی طرف سے یہ جواب ملا کہ اے آدم, یہ میری کنیز ہے, یہ حوا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ رہے, تمہاری مونس ہو, تم اس سے گفتگو کرو اور جو کچھ تم حکم دو اس کو وہ بجا لائے. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا جی بار الہ میں چاہتا ہوں, میں اس سے جو ہے وہ انس رکھنا چاہتا ہوں, باتیں کرنا چاہتا ہوں, میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو پھر آواز قدرت, اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر تم جو ہے اس کی خواستگاری کرو, یعنی خطبہ مجھ سے طلب کرو. یعنی حضرت حوا کو اپنے لیے مجھ سے طلب کرو, یعنی ایک قسم کا بی بی حوا کا رشتہ مجھ سے مانگو. تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی, اور اس وقت حضرت آدم نے کہا کہ بار الہ مجھے اب اور کیا کرنا پڑے گا, یعنی اب بی بی حوا کی خواستگاری ہو رہی ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گفتگو کے دوران حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں حق کی زوجیت کی رغبت ڈال دی, تو اور معرفت اور امور دینی کی معرفت بھی ڈال دی, تعلیم بھی دے دی. تو لہٰذا اس مقام پر ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. اب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی بار الہ میں خطبہ جو چاہتا ہوں اس نعمت کے بدلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا. تو آواز قدرت ہے, اے آدم تمہیں حوا کو دین کی تعلیم دینی ہوگی, ان تعلمها معالم دینی. اے آدم اس کا جو حق مار ہے وہ یہ ہے کہ تم میرے دین کی اس کو تعلیم دو. تو لہٰذا دیکھیں
پہلا نکاح جو تاریخ بشریت میں ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی نبی آدم اور بی بی حوا کے درمیان جو نکاح قائم کر رہا ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ خاتون شادی کے قابل اس وقت ہوگی جب اس کے پاس دین کا علم اور شریعت کا علم ہوگا. یعنی اگر آپ اپنے گھر میں کسی خاتون کا انتخاب کرو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ایسی خاتون کا انتخاب کرو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بی بی حوا کے لیے کیا ہے، پہلے اس کو دین کے امور کی تعلیم دو. یہ حق مار بنا ہے، یعنی دیکھیں دین کی تعلیم حق مار بی بی حوا قرار پائے. دین اتنا اس قدر قیمتی ہے. تو ذرا دیکھیں ہم ہمارے گھروں میں بچیوں کو کس قدر ہم دین کی تعلیم دیتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ، آپ فرماتے ہیں اپنی بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. تو سورہ نور ایسی پاکیزہ صورت ہے، ہمارے جوانوں کو، ہماری بچیوں کو، خواتین کو پڑھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کس طرح پاکیزہ زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتا رہا ہے. تو لہٰذا یہ ہے. لیکن ہمارے پاس جو ہے روایات میں کچھ اور بھی ملتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد رحمہ. تو یہاں پر جو ہے ملتا ہے کہ اور کہا کہ تم حوا کو ساتھ لے جاؤ. تو حضرت آدم نے بی بی حوا کو بلایا اور وہ ان کو ساتھ لے گئے. تو یہاں پر روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد. امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حوا کو کس چیز سے پیدا کیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ مولا لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا. آپ نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں. کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا. آپ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں. وعلیکم السلام. آپ نے فرمایا لوگ کیا بولتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی حوا خلق ہوئی تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے. آپ نے فرمایا کیا خدا عاجز ہے کہ وہ پسلی کے علاوہ کسی اور چیز سے بی بی حوا کو پیدا نہیں کر سکتا. تو جو یہ کہتے ہیں کہ بی بی حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، امام فرماتے ہیں کہ لوگ جھوٹے ہیں، گویا وہ خدا کو عاجز بنا دیتے ہیں. اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی قربان جاؤں تو پھر بی بی حوا کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی قدرت سے جس خاک سے پیدا کیا اس خاک سے جو حصہ بچ گیا اس سے بی بی حوا کو پیدا کیا. تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچی ہوئی خاک حضرت آدم کے پہلو میں ہو تو اس سے بی بی حوا کو بنایا. تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت آدم کے پہلو سے بی بی کو بنایا. تو یعنی ہو سکتا ہے اس وجہ سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہوں. تو بہرحال عام طور پہ اکثر چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں لوگوں میں اور وہ غلط ہوتی ہیں. تو انسان جو وہ شریعت کا حال معلوم کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد رحمہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سورہ روم آیت نمبر 21 میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو خلق کیا ایک نفس میں سے. یعنی کیا مطلب، ایک جنس میں سے. تو جنس سے مراد یعنی جنس ایک ہی ہے. تو جنس میں مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا. تو بہرحال اس میں جو ہے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جو پیدا کرنے کے بعد جو مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم یعنی اس سے سکون حاصل کرو. تو اب جنس کیا ہے؟ جنس جو ہے وہ اعضائے بدن نہیں ہے. جنس اعضائے بدن کو نہیں کہتے. تو لہذا جنس جو ہے یعنی انسان کی جنس سے اس سے یعنی ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بی بی حوا تو
خلق ہو گئی، ان کی خلقت کے بعد بی بی حوا کا نام کس نے رکھا؟ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا، قرآن میں بیان ہے، تو بی بی حوا کا نام کس نے رکھا؟ تو اس کے بارے میں جو مقدس کتابیں گزری ہیں آسمانی، اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ یہ نام یعنی بی بی کا موجود ہے، لیکن قرآن میں بی بی کا نام موجود حوا نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بی بی کا نام جو ہے وہ حضرت آدم کی زوجہ کے نام سے یاد کیا ہے کہ تیری بیوی، تو بی بی حوا کا نام وہاں پر نہیں لیا، اگرچہ مقدس کتابوں میں آسمانی کتابوں میں بی بی حوا کا نام آیا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ تو اب جو ہے اس کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ بی بی حوا کا نام حضرت آدم نے رکھا، ایک نظریہ، بی بی حوا کا نام کس نے رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا، اور تمام زندہ افراد کی ماں حوا کا نمانہ کیا ہے؟ تمام زندہ افراد کی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حوا کلمہ حیات سے تبدیل ہے، یعنی زندگی سے، تو لہذا یہاں پر جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد، امام سے پوچھا گیا بی بی حوا کو حوا کیوں کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ حَيٍّ، اس لیے کہ وہ زندگی سے خلق ہوئی ہے۔ بی بی حوا جو ہے وہ کس سے؟ زندگی سے، خُلِقَتْ مِنْ حَيٍّ، تو زندگی سے خلق، اس لیے ان کو حوا کہا گیا، تو لہٰذا اس لیے جن امام علیہ السلام نے بیان کیا کہ بی بی حوا کا نام جو رکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے آپ سابقہ روایت میں کیا بیان ہوا تھا کہ حضرت آدم اور بی بی حوا کا جو عقد ہوا تو اس میں حق مار کیا تھا؟ دین کی تعلیم تھی، لیکن ہمارے پاس جو ہے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے نکاح کا وقت آیا، جب خلقت مکمل ہو گئی، اب حضرت آدم نے توجہ کی، اللہ تعالیٰ سے خواستگاری طلب کی، اب حق مہر کا وقت آیا، تو اس میں بعض روایتوں میں موجود ہے، علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان میں یہ اس بات کو بیان کیا کہ جب کہا کہ حق مہر بی بی کیا ہو، تو کہا کہ رسول اللہ کی ذات پہ 3 مرتبہ درود پڑھا جائے، یا کہا گیا رسول اللہ کی ذات پہ 20 مرتبہ درود پڑھا جائے، تو یہ حق مہر قرار پایا۔ لیکن صاحب معارج النبوہ علماء اہل سنت میں سے انہوں نے نقل کیا کہ جب حضرت آدم کے نکاح کا وقت آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے نکاح کے لیے ایک حق مہر معین کیا، تو حضرت آدم نے عرض کی بار الہ وہ حق مہر کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا اصحاب خمسہ پر درود بھیجو، 5 تن پاک پر درود بھیجو، یعنی اہل سنت نقل کرنے والے اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ حق مہر یہ ہے کہ تم 5 تن پاک کی ذات پر درود بھیجو، تو حضرت اللہم صلی علی محمد، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا بار الہ یہ اصحاب خمسہ کون ہیں، یہ 5 تن پاک کون ہیں؟ تو اس وقت پروردگار کی طرف سے جواب ملا کہ وہ 5 تن پاک کون ہیں؟ آواز قدرت ہے، انا محمود و ھذا محمد، انا اعلی و ھذا علی، انا فاطر السماوات والارض، انا فاطر السماوات، ھذہ فاطمہ، انا المحسن و ھذا الحسن، وانا صلوات پڑھ دے محمد، انا قدیم الاحسان و ھذا الحسین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 تن پاک کا تعارف یہ کرایا کہ یہ جو 5 تن پاک ہیں وہ یہ ہیں کہ میں محمود ہوں تو یہ محمد مصطفیٰ ہے ان میں سے ایک، پھر بی بی فاطمہ زہرا کا، امام حسن کا، امام حسین کا، مولا علی علیہ السلام کا، 5 تن پاک کا یہ تعارف کروایا۔
تو جب یہ تعارف کرایا تو پھر اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے پنجتن پاک کی ذات پہ درود بھیجا تو یہ حق مار ادا ہو گیا۔ تو ہمیں تاریخ بشریت میں پہلا نکاح وجود میں تب آیا جب پنجتن پاک کی ذات پر درود بھیجا گیا۔ لیکن عجیب بات آج یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ بعض لوگوں کا نکاح پنجتن پاک کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے سامنے پنجتن پاک کا ذکر آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گئے۔ تو یعنی کتنی عجیب بات ہے، اللہ پہلا نکاح کروا رہا ہے پنجتن پاک کے ذکر و درود کے ساتھ، اور آج کی دنیا میں تعصب یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، پنجتن پاک کا ذکر آ جائے کسی محفل میں تو کہتے ہیں کہ پنجتن پاک کے ذکر اور محفل اور مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بارہ دیگر باواز بلند۔ تو لہٰذا یہ حضرت حوا علیہ السلام کے حضرت حوا علیہ السلام کے بعد اب بی بی حوا اور حضرت آدم کا نکاح ہو چکا جنت میں۔ تو اب جنت میں یہ غذا کیا کھاتے ہیں؟ عام طور پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور بی بی حوا جو ہے وہ جنت میں غذا کیا کھاتے تھے؟ تو اس کا جو ہے جواب یہ ہے کہ جنت کے پھل اور وہاں کے جو مشروبات تھے، پانی اور دوسرے جو چیزیں تھیں، وہ اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں رہنے کے لیے بی بی حوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو اجازت دی، اس کے لیے ایک شرط لگا دی کہ تم لوگ جنت میں رہ سکتے ہو، جنت تمہارے لیے مباح ہے، لیکن کام اس شرط کے ساتھ۔ کیا؟ قرآن نے آواز دی، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ یعنی بی بی حوا جنت میں ٹھہرے، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور آپ عیش و عشرت کے ساتھ جہاں چاہیں آپ کھائیں جنت میں سے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم و حوا آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، خاص درخت شجرہ ممنوعہ جس کو کہتے ہیں، اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی آپ گناہ گار ٹھہریں گے، آپ نافرمان ٹھہریں گے۔ تو اب اس کے بعد آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر یہ تھی 36 میں کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان ملعون نے کیا کیا؟ حضرت آدم اور بی بی حوا کو پسلایا، ان کو پسلایا اور ان کو جنت سے باہر نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ تو اب یہاں پر جو ہے شیطان نے کیسے پسلایا، سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ شیطان نے ان کو پسلایا، اس کے پسلانے کا طریقہ کیا تھا؟ بھئی معصوم نبی کو اور بی بی حوا کو اس نے پسلا دیا، جنت سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر اس نے طریقہ کار کیا اپنایا؟ تو اس کو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک صلوات پڑھ دے محمد، اس میں آیت میں یہ ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے وسوسہ کیا، وسوسہ ڈالا، قال یا آدم هل ادلک علی شجرہ، اے آدم آپ کو ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں، علی شجرۃ الخلد، جو درخت ایسے ہے کہ جس کی طرف جاؤ اس کی غذا کھا لو تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ٹھہر جاؤ گے، وَمُلْكٍ لَا يُبْلَىٰ، اور ایسی سلطنت پاؤ گے کہ جس کو کبھی زوال نہیں، یعنی اے آدم تمہیں ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں جس کا پھل کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں بھی رہو گے اور سلطنت لازوال کے مالک بن جاؤ۔ اب آیت نمبر 21 سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ،
اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسہ ڈالنے اور بہکانے کی کیفیت کو بیان کیا کہ شیطان نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو قسم کھا کر ان کو بہکانے کی کوشش کی. ان کے سامنے قسم کھائی اللہ کے نام کی اور کہا کہ دیکھو میں خدا کی قسم کھا کے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. میں کون ہوں؟ میں خیر خواہ ہوں. تو اس نے یہ, اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضرت آدم جنت سے باہر نکلے تو جبرائیل امین ان کی خدمت میں آئے, عرض کی اے آدم آپ نے یہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کو خلق کیا, آپ کے اندر روح ڈالی ہیں جی, اور ملائکہ نے آپ کو آپ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے آپ کی شادی جنت میں کی اور آپ کو لیے جنت میں رہنا مباح قرار دیا, اور آپ نے یہ کیا کیا؟ درخت کھا کے, درخت کا پھل کھا کے آپ جب جنت سے باہر آ گئے اور خدا کی نافرمانی کر بیٹھے. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا, جبرائیل ابلیس نے اللہ کی قسم کھائی تھی اور میں نے, اس نے کہا تھا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, میں تیرا خیر خواہ ہوں. تو اے جبرائیل مجھے گمان نہیں تھا اللہ کی کوئی ایسی مخلوق ہو جو اللہ کی جھوٹی قسم کھائے. میں سمجھ رہا تھا کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے والا نہیں. یعنی میرے سامنے اللہ کی عظمت تھی, جب وہ اللہ کی قسم کھا رہا تھا میں نے اس کی بات کو سچ مان لیا. شیطان نے اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھوٹی قسم کھائی, اور حضرت آدم علیہ السلام یعنی اللہ کی قسم کی عظمت کے سامنے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس کا ہیلا جو ہے وہ کام کر گیا شیطان کا. تو یہاں پر آیت مجیدہ میں, ایک اور آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. شیطان کہتا ہے, قرآن میں اللہ نے اس آیت کو بیان کیا, شیطان کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان کیا نا شیطان کی زبانی قول کو, شیطان گیا حضرت آدم اور بی بی حوا کے پاس, کیا کہا؟ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ, اے آدم و حوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت سے نہیں روکا. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرے شیطان کے بہکانے کی کیفیت کو. إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ, اللہ تعالیٰ نے, تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے اور کسی اور سبب سے منع نہیں کیا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے ہو جاؤ. تو یعنی یہ جو درخت ہے یہ جو ہے اس کے کھانے سے, اس کے قریب نہیں جاؤ گے تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے, فرشتوں کی زندگی گزارو گے. تو لہٰذا یہ جو ہے اس نے جب یہ سارے ہیلے بیان کی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کیے, تو اور بڑا ہیلا کون سا تھا اس کا؟ خدا کی قسم کھانا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بالآخر وہ درخت کا پھل کھا لیا. اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو نتیجہ تن کیا ہوا؟ یعنی خدا کے حکم کی نافرمانی ہو گئی, ایسے کہ نہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اگر آپ نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے, یعنی آپ ظالم ہوں گے, یعنی آپ گناہگار ٹھہریں گے, آپ نافرمان ٹھہریں گے. یہیں پر لوگ دنیا والے کہتے ہیں کہ دیکھو انبیاء کی عصمت ثابت نہیں ہے, وہ تو گناہ کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. حضرت آدم نے اور بی بی حوا نے وہ پھل کھا لیا, اللہ کے حکم کی مخالفت کی, وہ ظالم بن گیا الیاذ باللہ, وہ گناہ گار ٹھہرے. جبکہ ہم شیعہ اثنا عشری انبیاء کی عصمت کے قائل, ہم کہتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے. تو اب حضرت آدم اور بی بی حوا نے جو پھل کھایا کیا وہ اللہ کی نافرمانی کی؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے کھایا تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے, اور انہوں نے کھایا بھی صحیح, کھا کر تو ظالم بن گئے الیاذ باللہ, یعنی گناہگار بن گئے الیاذ باللہ. نہیں, ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. نبی معصوم ہے, انبیاء معصوم ہے, وہ گناہگار نہیں ہے, تو ان سے غلطی نہیں ہوتی. تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟
دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ کا حکم ایک ہوتا ہے حکم شرعی، اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے تکلیفی۔ حکم کی کتنی قسمیں ہیں؟ حکم کی دو قسمیں، حکم تکلیفی اور حکم شرع۔ حکم تکلیفی اور حکم شرعی ایک کو کہتے ہیں، اور دوسرا حکم ارشادی۔ حکم تکلیفی اور حکم شرعی کہتے ہیں یعنی اللہ نے ایک قانون بنایا، اس کی مخالفت کرنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے، عذاب خدا کا مستحق بھی ٹھہر سکتا ہے۔ مثلا جیسے اللہ نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، یہ کیا ہے؟ حکم خدا ہے۔ حکم تکلیفی ہے، حکم شرعی ہے، واجب ہے۔ اسی طرح سے کہا ہے کہ شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، یہ حرام ہے، انجام دینے سے عذاب ہوگا۔ تو یہ حکم شرعی اور تکلیفی۔ حکم ارشادی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم ارشادی، حکم ارشادی وہ ہوتا ہے جو اللہ نے ایک قانون کے تحت فرض نہیں کیا، وہ انسان کے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ، تمہارے حق میں بہتر ہے، تو اللہ یہ حکم ارشادی۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بھی حکم ارشادی دیا، دیکھو تم اس کے قریب نہ جانا، اس کو کھاؤ گے تو اس درخت کا اثر طبیعی یہ ہے کہ تمہیں پھر جنت سے باہر جانا پڑے گا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں خالی پیٹ خربوزہ نہ کھاؤ ورنہ تمہارا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اور امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں رات کو مچھلی نہ کھاؤ ورنہ تمہاری فالج کی رگ پوری رات جو ہے وہ پھڑکتی رہے گی، تو بعید نہیں ہے تم فالج کے اٹیک کے موجب بن جاؤ، تمہیں فالج ہو جائے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ اگر اس خطرے سے بچنا چاہتے ہو تو رات کو اگر مچھلی کھانی ہے تو ایک کھجور کھا لو، اس کے بعد یا تھوڑی سی شہد کھا لو، معصوم نے فرمایا۔ اچھا تو اب یہ امام کا حکم شرعی تو نہیں ہے نا، رات کو مچھلی نہ کھاؤ، امام رضا نے یہ حکم شرعی نہیں دیا، یہ شریعت کے احکام نہیں ہے بلکہ یہ حکم ارشادی ہے، ہمارے حق میں بہتر ہے۔ خربوزہ نہ کھاؤ خالی پیٹ، یہ ہمارے حق میں بہتر ہے ورنہ تمہارا پیٹ خراب ہو جائے۔ ایک بندہ خالی پیٹ خربوزہ کھا لیتا ہے، پیٹ خراب ہو گیا۔ ایک بندہ رات کو مچھلی کھا لیتا ہے، رات کو کھجور نہیں کھاتا، شہد نہیں کھاتا مچھلی کے بعد، اور اتفاق سے اس کو فالج بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ اس کو جو یہ فالج ہوا کس وجہ سے ہوا؟ امام کے حکم ارشادی کی مخالفت کی وجہ سے۔ امام نے اس کو آگاہ کیا تھا، اگر تم نے ایسا کیا تو نقصان حاصل ہو سکتا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے یہ حکم شرعی کی مخالفت ہے۔ بات واضح کہ نہیں؟ تو امام علیہ السلام ایک دنیاوی فائدہ سمجھا رہے تھے، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، ہم نے خود نقصان اٹھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی حکم ارشادی کے تحت کہہ رہا ہے کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، اس سے نہ کھانا، اگر کیا تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب ظالمین میں سے ہو جاؤ گے؟ آئیں تک امام کی نصیحت میں نے اور آپ نے سب نے سن لی۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص نے رات کو مچھلی کھائی، اس کو فالج ہو گیا۔ ایک بندے نے خالی پیٹ خربوزہ کھایا، اس کا پیٹ خراب ہو گیا۔ جب پیٹ خراب ہو گیا یا فالج ہو گیا، اس کے بعد وہ انسان کیا کہتا ہے؟ جس کو ان احادیث کا علم ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، مجھے وارثان دین نے بتایا تھا خالی پیٹ خربوزہ نہ کھاؤ، امام نے بتایا ہے کہ رات کے ٹائم مچھلی نہ کھاؤ، اگر کھانی ہے تو کھجور کھا لو یا شہد کھا لو، لہٰذا میں نے اپنے اوپر خود کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے، یعنی میں نے اپنے آپ کو مصیبت اور بلا اور بیماری میں داخل کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو جنت میں آسائش اور آرام کی زندگی گزار رہے ہو آدم، تمہیں اس پھل کے کھانے کے نتیجے میں جنت سے باہر جانا پڑے گا، پھر تمہیں وہاں زحمت کی زندگی گزارنی پڑے گی، اور پھر تم خود کہو گے کہ میں ظالمین میں سے ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں نے اپنے ساتھ خود کیا ہے، اتنی عیش و عشرت کی زندگی گزارا تھا، اس کو پھل کھانے کے نتیجے میں مجھے جنت سے باہر نکلنا پڑا، گویا یہ ایک قسم کا ظلم ہے۔ ان معنوں میں ظلم ہے، یعنی مشقت میں آپ آ جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو جو عیش و عشرت کی زندگی میں رکھ رہے ہیں، اے آدم و حوا، آپ نے اگر مخالفت کی تو پھر آپ یہ مشقت کی زندگی میں آ جائیں گے، تو پھر اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم قصوروار ہیں، ہم نے خود اپنے کیے کی وجہ سے ہم جنت سے باہر نکلے، نہ کہ یہاں پر ظلم بمانا یعنی ظلم یعنی خدا کی نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ عصمت انبیاء یعنی انبیاء کی عصمت ہمارے نزدیک جو ہے ہم شیعہ اثنا عشری انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں۔ تو یہاں تک یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے
परवरदिगार से दुआएं करें।